بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایک طرف آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، اور دوسری طرف آج صبح پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے. اور اس کے بعد ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور اسلام آباد میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز لائی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات کے دوران ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور اس استعفے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو آفر کی گئی کہ آپ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے اندر ایک بڑی ایک دراڑ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد ہے. اس تحریک عدم اعتماد کا کیا مستقبل ہے، اور کیا اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی وہی طریقہ کار اختیار نہیں کیا اپنی تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اس سے پہلے اپوزیشن نے طریقہ اختیار کیا تھا. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ٹکٹیں پیش کر رہی تھی، عہدے پیش کر رہی تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی صاحب کو بھی ایک پنجاب کی چیف منسٹری پیش کی گئی تھی. وہی آفر عمران خان صاحب نے ان کو دے دیا ہے. تو حکومت اور اپوزیشن کے ٹیکٹکس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن جو مرکز میں تحریک عدم اعتماد ہے کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسلم بھوتانی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں آزاد حیثیت سے، اور پچھلے 3.5 سال سے وہ سرکاری بینچوں پہ بیٹھتے تھے. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. تھوڑی دیر میں ہمیں مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما بھی جوائن کر لیں گے. سب سے پہلے اسلم بھوتانی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا ایک ووٹ ہے اور آج کل تو ایک ووٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. تو ابھی تک تو آپ عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے تھے، آج بلوچستان عوامی پارٹی نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، کل شاہ زین بگٹی صاحب نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا تھا. تو آپ کا بھوتانی صاحب کیا موقف ہے موجودہ صورت؟ شکریہ میر صاحب. میرا کاف لیگ سے بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور جب میری زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے بھی ان کو یہ بتایا کہ جی اس طرح کاف کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. اب آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اب مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں خود ہی ڈویژن آ گئی ہے، تو میں کس کے پیچھے جاؤں گا. اس لیے میں اپنا فیصلہ کروں گا. اور ویسے میری شہباز شریف سے بھی فون پہ آج بات ہوئی ہے، اور زرداری صاحب سے تو خیر وہ میرے مہربان ہیں، آج سے نہیں کوئی 4 دہائیوں سے، تو ان سے تو ایک ذاتی تعلق ہے، تو ان کو تو ناراض میں نہیں کر سکتا. لیکن میں اب جو پالیٹکس کروں گا اس موقع پہ، اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن آنے والی ہے، تو میرے علاقے میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے، جس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں یا ہم کسی کی سپورٹ لے سکتے ہیں. آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا، ایک اور بھی اپوزیشن کی اہم شخصیت ہے جس سے آپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں، اختر مینگل صاحب. ہاں، اختر مینگل صاحب کے پاس تو ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں ان کے پاس جاؤں گا، بلکہ ان کو بتا کے آیا تھا کہ میں حامد صاحب کے پروگرام میں جا رہا ہوں. تو ان کے ساتھ تو ہماری گھر والی بات ہے پالیٹکس کے ہٹ کے. تو میں دیکھوں گا کہ میرے آئندہ الیکشن میں کس طرح سوٹ کرتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا پورے حلقے میں 215 ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو میرے مقابلے میں تھا. تو میں ان کے ساتھ آیا 3 سال، مجھے ان سے بھی کوئی گلا نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ 3.5 سال رہنے کے بعد کوئی ان میں سے نقص نکالوں، نہیں. انہوں نے مجھے بھی لک آفٹر کیا جس طرح باقیوں کو کرتے تھے. اور مجھے کئی بار بجٹ پہ یا اور موقع پہ یا اعتماد کا ووٹ تھا یا سینیٹ کا ووٹ تھا، جب مجھے اپوزیشن نے کہا تو میں نے کہا نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، مناسب نہیں ہے، یا تو میں یہ سیٹ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھوں. اب میں ان کے ساتھ ہوں. تو اب یہاں سے اختر مینگل صاحب کے پاس؟ جی بالکل ان کے پاس جاؤں گا. تو پھر میں اندازہ لگا لوں کہ پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ تو گھر کی بات ہے، ہم صبح شام ملتے ہیں. وہ تو صبح شام ملتے ہیں نا، اس کو آپ پالیٹکس کے اس میں نہیں لیں. ٹھیک. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ یہ جو کاف لیگ میں سپلٹ آ گئی ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب اور کچھ اطلاعات کے مطابق
چودھری وجاد حسین صاحب، چودھری سالک حسین صاحب یہ ایک طرف ہیں اور مونس لائی صاحب دوسری طرف ہیں، پرویز لائی صاحب دوسری طرف ہیں. کیا یہ کوئی دھچکا ہے اپوزیشن کے لیے؟ میر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ نے انہوں نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا سارا سلسلہ چل رہا ہے اٹ ول گو ٹو دا لاسٹ بال، اور آخری بال تک یہ فنگر بائٹنگ قسم کا ایک وہ ہوگا. صورتحال 2 گھنٹے میں کچھ اور لگے گی، اس کے بعد کچھ اور لگے گی. لیکن جو کاف کی اندرونی صورتحال ہے جو ابھی بھوتانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اصل میں جو سب لوگ محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ آنے والا الیکشن ہے. اس آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ لوگ تصور کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا بیگیج ہوگا، اور اس بیگیج کے ساتھ لوگ الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے. اپنے جو ان کے لوگ منحرف ہیں جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، وہ بھی اسی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے لیے انہیں بہت مشکلات درپیش ہوں گی. تو یہ اس صورتحال میں ہم تو پر امید ہیں، ہمارے پاس نمبرز ہیں. اتحادی اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ بہتری ہوگی. ہم کمفرٹیبل ہیں، ویو گاٹ دا نمبرز. جی احسن اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں حکومت کے بہت سے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ان کی پہلی کامیابی ہے اور اس کے بعد ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ آ جائے گی. تو فرض کریں اگر ایم کیو ایم بھی حکومت کے ساتھ چلی جاتی ہے، ان کا دعویٰ ہے، تو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کی تحریک ناکام ہو جائے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ کاف لیگ کے چند لیڈروں کے لیے ہے. چونکہ کاف لیگ کے کچھ لیڈر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی اثر رسوخ کے ساتھ شاید گجرات کی چند سیٹوں پہ رکھتے ہیں اور جیتنے میں ہم ان کا سہارا لیتے ہیں. ایم کیو ایم ایک مڈل کلاس پارٹی ہے اور وہ پاپولر پبلک اوپینین پہ بہت زیادہ اس کا انحصار ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اپنے ووٹرز کی جو رائے ہے اس کے برخلاف کراچی میں جو پچھلے 4 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، مہنگائی کا جو سامنا ہوا ہے، کراچی کے نوجوانوں کو جس بے روزگاری کا سامنا ہے، اس حکومت کے تمام وعدے جو انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں، تو ایم کیو ایم کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. ہماری بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں ہوپ فل ہوں کہ ایم کیو ایم غالباً حکومت کے ساتھ نہیں جائے گی. اور ہم نے جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کی بنیاد الائز کے اوپر یا ان کے اتحادیوں کے ووٹوں کے اوپر نہیں رکھی تھی. اس کی بنیادی جو کیلکولیشن ہے یا جو نمبرز ہیں وہ ان اراکین کے ساتھ تھے کہ جو حکومت کے اپنے بینچوں سے حکومت کے پالیسیوں کے خلاف تھے، کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں اس حکومت کے پالیسیز کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ باپ پارٹی نے اعلان کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم بھی انشاءاللہ آئے گی. اور ہم نے کاف لیگ کو بھی آخری حد تک اس لیے پرسو کیا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ جتنا براڈ بیسڈ کنسنسس ہو اتنا اچھا ہے. چونکہ اچھا احسن صاحب آپ یہ اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب نے بھی اب وہی سیاست شروع کر دیا جو پہلے آپ کر رہے تھے؟ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جی یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، انہوں نے تو چیف منسٹرشپ آفر کر دیا پرویز لائی کو. انہوں نے وہی چیز ان کو آفر کی ہے، عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا ہے اور ان کو کہا کہ آپ میرے امیدوار ہیں اور پرویز لائی صاحب ادھر چلے گئے. بس وہ لگتا یہ ہے کہ جو عالمی سازش تھی اس کا اصل نشانہ عثمان بزدار صاحب ہی تھا. اچھا اب عمران خان عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ یہ میرے وسیم اکرم پلس ہیں اور ان کی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو ایک پرانا کلپ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سنیں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے بزدار صاحب کے بارے میں. عثمان بزدار جب فیصلہ کیا آپ کو چیف منسٹر بنانے کا تو بڑے میری اپنی پارٹی میں سے لوگوں نے خدشات ظاہر کیے. چیف منسٹر صاحب کو میں خاص طور پہ پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ ان کو کہا، انہوں نے خود جا کے سارے سب علاقے دیکھے، کام بھی شروع ہو گیا، یعنی بلڈنگ کا کام بھی شروع ہو گیا. یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انضمام لا کر وسیم اکرم بن جاتے تھے، مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے. میں سی ایم صاحب آپ کو اس چیز کی مبارکی دیتا ہوں. کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا ان 100 دنوں میں کہ جناب چیف منسٹر صاحب کوئی کمیشن لے رہے ہیں، کوئی پیسہ بنا رہا ہے، کوئی فیکٹری بنا رہا ہے، کوئی لنڈن میں فلیٹ لے رہا ہے.
کوئی پیرس میں میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا جی کہ عثمان بزدار نے کوئی یہاں سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے گیا. عثمان بزدار کا یہ ہے کہ یہ بڑی تعریف کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب, اور عثمان بزدار کے بارے میں کہا کسی نے ان پہ کرپشن کا الزام نہیں لگایا, لیکن پرویز الہی صاحب نے جب اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تو اس پہ عمران خان صاحب نے یہ عہدہ ان کو آفر کر دیا. اب مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں یعنی کہ بزدار صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے, کسے کہتے رہے, سنیے. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ہم چھوڑ دیں گے یا ہم کچھ اور چیز سوچ رہے ہیں, ایسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم نے کسی دن بھی پی ٹی آئی کی کولیشن سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو وہ صرف اس بیسس پہ ہوگا کہ پی ٹی آئی خود ہمیں دھکے دے کے باہر نکالے گی تو ہم جائیں گے, ورنہ ہم نے نہیں جانا. اچھا, یہ بڑی آپ اہم بات کی ہے, لیکن یہ جو کچھ خبریں ہم سن رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں, تو یہ خبریں جو ہیں یہ کہاں سے چل رہی ہیں؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہاں سے چل رہی ہے. پرویز الہی صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ بننے کا. ہم 110% سپورٹ کرتے ہیں سی ایم بزدار صاحب کو, ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں پارٹی بیسس پہ بھی اور فیملی بیسس. تو یہ مونس الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے سی ایم پنجاب بننے کا, اور ہم تو عثمان بزدار صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. شاید اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. بھوتانی صاحب, میں نے کچھ تصویریں دیکھیں تو کل رات کو جو ایک میٹنگ ہوئی تھی نون لیگ والوں کی اور کاف لیگ والوں کی, اس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی میں تھا, میں نے بتایا نا کہ میں کاف کے ساتھ لیزون. تو وہاں پہ بہت سی باتیں ہوئی تھیں, کچھ چیزیں فائنلائز بھی ہو. کیسا لگ رہا ہے اب آپ کو کہ وہ اچانک صورتحال بدل گئی ہے؟ یہ کپتان نے گگلی مار دیا ہے, باؤنسر مارا ہے, یارکر ماری ہے. میرے لیے تو بہت ہی عجیب سا لگا, لیکن بہرحال مجھے چیمہ صاحب لے گئے تھے وہاں. اب شاید چیمہ صاحب کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے ہٹ گئے ہیں, تو لیکن بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. رات میں تھا مجھے ادھر دعائیں خیر بھی ہوئی تھی. ویسے دعا تو ہوتی ہے نا کھانے کے بعد کہ اللہ رزق میں برکت دے جن کے کھاتے ہیں, اس طرح کی دعا. اچھا, تو میں ذرا اشرف ملخم صاحب سے بات کروں. ہمارے بہت ہی سینئر نمائندے ہیں اور مسلم لیگ کاف کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, اور آج بہت ان کا قریبی رابطہ رہا مسلم لیگ کاف کی قیادت کے ساتھ. اشرف ملخم صاحب, آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نہیں بلکہ ان کی پارٹی کے اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس صورتحال سے کافی ناخوش ہیں. اندر کی خبر کیا ہے؟ جی حامد میر صاحب, آپ کو جو ڈیولپمنٹ شاید نئی نظر آ رہی ہے, لیکن جو ڈیولپمنٹ نئی نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی مجھے ٹائم میں بیک گراؤنڈ عرض کروں. جب شہباز شریف صاحب کاف لیگ کے گھر آئے لاہور میں, اس میں بظاہر سارا کچھ اچھا نہیں تھا, لیکن بہت سی چیزیں سیٹل ہو گئی تھیں. اس کے بعد ایک ڈنر کی دعوت آئی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلم لیگ کاف کو. وہ دعوت پتہ نہیں کس طرح پہنچی یا کس طرح آئی, وہ دعوت چودھری شرات تک نہیں پہنچی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے کھانے پہ ڈنر پہ مسلم لیگ کاف نہیں گئی, جس کا چودھری شرات کو اس دن پتہ چلا جب اس کا وقت گزر گیا. اس پہ چودھری شرات نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا فیصلہ کرنا جو بھی کرنا آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ کو کھانے کی دعوت نہیں ٹھکرانی چاہیے تھی, خاص طور پہ جب وہ ہمارے گھر آ چکے تھے. اس کے بعد کل بھوتانی صاحب بھی اسی میٹنگ میں تھے, ہم بھی ادھر ہی کھڑے تھے. جب نون لیگ کا وفد ایک بڑا ہائی پروفائل وفد تھا, اس کا جانا ایک بڑی اہم بات تھی. اس سے اندازہ ہو گیا تھا چیزیں شاید کافی حد تک طے ہو گئی ہیں. بظاہر میڈیا کو یہی بتایا گیا کہ کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی, نہ کوئی آفر ہوئی, نہ ہم نے ڈیمانڈ کیا, لیکن سارا گڈی ہو گیا. لیکن اس کے بعد اچانک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مسلم لیگ کاف کی قیادت رات دیر گئے اٹھ کے آصف علی زرداری صاحب کی طرف چلی گئی, جس کی باقاعدہ فوٹیج بھی ریلیز ہوئی. ہمیں جو لے کے گئے صاحب ان کا ہی پتہ تھا, جو انہوں نے پہلے جا کے پیغام دیا ان کا ہی پتہ تھا. اس میں دراصل ہماری اطلاع کے مطابق جو مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ کاف کے معاملات طے ہو چکے تھے, اس پہ مسلم لیگ کی کاف آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنے گئی تھی کہ آپ نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ایک رات ایک وعدہ کیا تھا پرویز خٹک صاحب نے کل فون کر کے کہ رات مسلم لیگ تحریک انصاف کے جلسے کے بعد وہ عمران خان صاحب سے بات کر کے دوبارہ کاف لیگ کے پاس آئیں گے, لیکن وہ رات نہیں آئے, وہ صبح آ جائے ہیں. جب صبح آئے اس میں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی کسی کو نہیں پتہ چلا, لیکن بظاہر یہی تھا کہ کوئی آفر نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہے. اس کے بعد سے خبریں آنا شروع ہوئیں. میں دوپہر کو ان کے گھر میں ہی بیٹھا, اسی گھر میں چودھری صاحبان کے, تو طارق چیمہ صاحب بہت اونچی آواز میں بول رہے تھے. ان کو شاید شدید اعتراض تھا, ڈویژن کچھ اس طرح کی تھی. طارق بشیر چیمہ صاحب, چودھری وجاہت صاحب, چودھری شراز صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ ان سے ہماری بات ہو چکی ہے. مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب شاید نہیں چاہ رہے تھے, یہ وہ پی ٹی آئی کی انتظار کر رہے تھے ان کی طرف سے کوئی بات آئے. جب مسلم لیگ کاف کے گھر حکومتی وفد آیا 3 وزراء پر مشتمل, وہ وفد شاید
مونس الائی صاحب نے میٹنگ ارینج کی تھی. اس وفد کی میٹنگ کے بعد ایک اور 2 میٹنگز ہونی تھی. اس میٹنگ میں طارق بشیر چیمہ صاحب, چودھری شراز صاحب نہیں گئے. میلکم صاحب ہمیں ذرا مختصراً بتائیے کہ اس وقت اب جو مسلم لیگ کاف کے جو 5 MNAs ہیں ان میں سے چیمہ صاحب کے ساتھ کون ہے اور مونس الائی صاحب کے ساتھ کون ہے؟ ابھی ان کے چودھری برادران کے گھر میٹنگ چل رہی ہے, لیکن واضح ڈویژن جو ہے مونس الائی صاحب اکیلے ہوں گے, طارق بشیر چیمہ صاحب اور 2 جو ووٹ ہیں چودھری شراز کے صاحبزادے ہیں, چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے ہیں, ان کے ساتھ ایک خاتون ہے فرح خان, یہ ابھی تک ایک سائٹ پہ ہیں. اب چودھری شراز جو فیصلہ کریں گے اسی سائٹ پہ سارے جائیں گے. مونس الائی صاحب پر امید ہیں کہ وہ چودھری شراز ان کی بات مان لیں گے, لیکن جیسا چیمہ صاحب نے اوپنلی کہہ دیا ہے, چودھری وجاہت صاحب کا بھی شاید اس طرح کا خیالات ہے کہ ہمیں کسی صورت عمران خان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. خاص طور پہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جس طرح کا رویہ رہا ہے عمران خان صاحب کا چودھری شراز کے بارے میں, جس طرح کے ریمارکس وہ دیتے رہے ہیں, ان کے بعد چودھری وجاہت بڑے اوپن تھے, بڑے کھل کر انہوں نے کہا تھا ہمیں کسی بھی صورت پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, ہمیں مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ اشرف ملکم صاحب. مصطفیٰ صاحب یہ اس میں دیکھیں کاف لیگ اس عدم اعتماد کے نتیجے میں اس میں ایک سپلٹ نظر آ رہی ہے. بی اے پی کے 4 MNAs آگے, زبیدہ جلال صاحبہ نہیں آئیں. یہ جو اتحادی تھے ان کو کافی متاثر نہیں کر دیا اس عدم اعتماد نے؟ دیکھیں متاثر تو ہر جگہ دراڑیں, فالٹ لائنز ویزیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو جماعتیں اپنا فیصلہ کریں وہ اکٹھے مل کر کریں. اگر مونس الائی صاحب کی سوچ فرق ہے تو ان کو بھی اپنے جو باقی ممبرز ہیں فیملی کے, جو پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم آہنگی کریٹ کرنی چاہیے, اور جس جگہ پہ جائیں اکٹھے جائیں تو وہ ذرا زیادہ بہتر لگے گا بجائے اس کے کہ ان کا سپلٹ ایک واضح طور پہ نظر آئے. ابھی جس طرح احسن صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے پاس میر صاحب بنیادی طور پہ نمبر گیم میں ہم پورے ہیں. حکومت لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تمام چیزیں آفر کر کے اپنے اقتدار کو بچائے. عمران خان صاحب کل رات تک جس طرح جلسے میں وہ تقریر کر رہے تھے, اس کا آج کی سیاست بالکل اس کی الٹ ہے. کل تک وہ ایک اور عمران خان تھے, آج وہ کل تک وہ حق اور باطل کی لڑائی تھی, اور آج ان کا رویہ دیکھ لیں کہ اقتدار میں رہنے کے لیے انہوں نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو چیف منسٹر بنا دیا. معذرت کے ساتھ پرویز الائی صاحب, میں نے نہیں کہا, یہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے, اور ان بزدار صاحب کی جگہ جن کے ابھی آپ نے کلپ دکھائے کہ جن کو وسیم اکرم پلس کہتے رہے, بنیادی طور پہ تو زیادتی انہوں نے پہلے دن پنجاب کے ساتھ ہی کر دی جب وسیم اکرم پلس کو وہاں پر نامنیٹ انہوں نے کیا. 12 کروڑ کا صوبہ, آپ اس کو, میرے اندر احترام ہے بزدار صاحب کا, ایک سیاستدان ہے, لیکن ان کے اندر وہ کمپٹنس کا لیول نہیں ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ وہ چلا سکے. آپ نے کل رات کی تقریر کا ذکر کیا, تو احسن اقبال صاحب کل رات کی تقریر میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جیب سے لیٹر نکالا, پڑھا نہیں, پھر اس کو واپس جیب میں ڈال لیا اور کہا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور یہ ہمارے خلاف جو طریقے عدم اعتماد ہے یہ اسی سازش کا حصہ ہے. اب بطور وزیر اعظم آپ یہ بتائیے, میں سوال آپ سے اس لیے کروں کہ آپ وزیر داخلہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب جو ہیں کیا وہ اس طرح لیٹر نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کنٹینٹ نہیں دکھایا, انہوں نے کہا یہ نیشنل سیکرٹ ہے. کیا یہ لیٹر ان کو کابینہ میں پیش کرنا چاہیے؟ کیا یہ لیٹر ان کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہیے؟ اگر یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, کیا وزیر اعظم پاکستان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو اور کم از کم اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیں؟ میر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں ایک طرف تو کل خان صاحب نے بہت بہادری کا دعویٰ کیا کہ میں آزاد خارجہ پالیسی بنا رہا ہوں اور مجھ جیسا بہادر کوئی رہنما نہیں ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ نام لینے سے بہت ہچکچائے کہ کس نے خط لکھا, کس نے دھمکی دی, کیا دھمکی دی. اگر اس قسم کی کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے اگر آئے, تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کا فورم جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے, جس میں حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور مسلح افواج کے سربراہ بھی ہوتے ہیں, یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, وہاں پہ اس کو زیر بحث آنا چاہیے. اور پھر یقیناً کیبنٹ کی چونکہ وہ کمیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کیبنٹ سے بھی آپ اتفاق کے رائے لے سکتے ہیں. پھر آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں بجائے یہ کہ اس کو آپ ہجوم کے اندر اس طرح لہرائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خط ہے یہ بھی اسی قسم کا الف لیلا کی کہانی ہے, جیسے کہ 35 پنچروں کا خان صاحب 2 سال ذکر کرتے رہے, اور جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا اس کا ماجرا ہے, تو مجھے کسی نے کان میں کہا تھا جی 35 پنچر لگے ہیں, تو میں نے آگے بول دیا. تو یہ بھی کہیں گے مجھے کوئی راہ چلتا فوٹو کاپی دے گیا. کیا اس کو میں اب اگنور کر دوں کہ آپ نے کہہ دیا یہ 35 پنکچر ہیں اور یہ کوئی فرضی سا خط ہے, الف لیلوی کہانی ہے, میں اس کو اگنور کر دوں
یا میں اس کو فالو کروں؟ عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اگر پاکستان کے خلاف سازش ہے تو میں تو اس کو فالو کروں گا۔ میر صاحب اگر یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور بحیثیت وزیر اعظم وہ سمجھتے ہیں تو اس حلف کا تقاضا ہے جو ان کے اوپر ہے کہ اس سازش کو یا وہ کسی متعلقہ فورم پہ لائیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے بیرونی سرمایہ استعمال ہو رہا ہے تو ایک ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ میں پیش کریں، کم از کم نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں تو لے کے آئیں، ادھر لے کر آئیں، بحث ہو تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ اس طرح تو کسی کو نہیں پتا۔ آپ دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لیٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آنا چاہیے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پبلک میں نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ہم ایم این ایز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر واقعی ایسی سازش ہے اور اپوزیشن کسی فارن ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر نے بہت بڑی بات کر دی۔ ظاہر ہے جب پرائم منسٹر صاحب اس طرح کا خط دکھاتے ہیں تو یقیناً پرائم منسٹر پہ تو ہر چیز اس کے سامنے سے گزرتی ہے، اس کو پارلیمنٹ کے اراکین کو کم از کم اعتماد میں لینا چاہیے کہ کیا ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک ویسے لیٹر نوٹ پہ ایک اور بھی نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک آدمی کے بارے میں کچھ کہا تھا، اب اس کو ایک عہدہ دے دیا گیا، دیکھیے کیا کہا تھا اس بندے کے بارے میں۔ پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اب چیف منسٹر پنجاب ہوگا۔ نیشنل سیکورٹی کا ایشو تو ہے، وقفے کے بعد دوبارہ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ بھوتانی صاحب، آپ ایک ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ کا ووٹ ایک ہے لیکن بڑی اہمیت ہے آپ کے ووٹ کی۔ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت آج جو تحریک عدم اعتماد جب پیش کی گئی قومی اسمبلی میں تو آج 161 تھے، میرے خیال ہے 2 ان کے اور ہیں جو بعد میں شامل ہو جائیں گے تو 163 ہے اپوزیشن، بی اے پی ان کے ساتھ آ گئی تو یہ 167 ہو گئے، 4 بی اے پی کے آگے، شاہزین بگٹی صاحب 168، طارق بشیر چیمہ صاحب 169، تو 172 چاہیے، 3 باقی ہیں، تو یہ 3 یا پاسبل ہے کہ 172 ووٹ جو ہے 172واں ووٹ آپ کا ہوگا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اچھا، جمالی صاحب 172 ووٹ لیے تھے جی جب وزیر اعظم بنے تھے، تو ممکن ہے۔ تو آپ بھی تو حکومت کے اتحادی کنسیڈر ہوتے ہیں نا، ووٹ آپ کا ایک ہے لیکن جس طرح شاہزین بگٹی صاحب اتحادی تھے، آپ بھی اتحادی ہیں۔ اس وقت ملک کو قوم کے عظیم تر مفاد میں فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھوتانی صاحب سے ضرور عرض کروں گا، دیکھیے اس اپوزیشن کی موو میں جہاں نو کانفیڈنس ہے نا، ایک اور حامد صاحب بیوٹی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا کنسنسس ہو گیا ہے۔ ہر وہ پارٹی جو بلوچستان میں ریپرزنٹیٹیو مینڈیٹ رکھتی ہے وہ سب کے سب اپوزیشن کے گلدستے میں آ گئی ہیں، چاہے وہ بی این پی ہے، چاہے وہ نیشنل پارٹی ہے، چاہے وہ پی کے میپ ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ باپ ہے۔ تو آپ ایک اور بھی بات پھر مانیں نا، چاہے شاہزین بگٹی صاحب ہیں، ایک اور بات کا بھی اعتراف کریں کہ یہ جو بلوچ ہیں، خواہ ان کی پارٹیاں مختلف ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی بارگیننگ نہیں کی جتنی دوسرے کرتے ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین بات ہے، اور بھوتانی صاحب جو ہے ایک سلور لائننگ ہے، جہاں تک میرا علم ہے یہ صرف اپنے حلقے کے عوام کے انٹرسٹ کی خاطر فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے منسٹری نہیں مانگی، اور میں آپ کو بتاؤں آج شام کو، یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج شام کو انہیں منسٹری آفر کی گئی ہے، شام 4:30 بجے ان کو منسٹری آفر کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، بنی گولا سے کال گئی ان کو، انہوں نے کال سنی، انہوں نے نہیں بتایا، میں آپ بتا رہا ہوں آپ۔ ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت حکومت کے، ان کو وزارت عظمیٰ بھی کسی وقت پیشکش کر دیں حکومت بچانے کے لیے۔ تو میں اس لیے بھوتانی صاحب سے یہ کہوں گا کہ جس قسم کا بلوچستان کا کنسنسس اپوزیشن کے پاس ہوا ہے، یہ بھی اگر وہاں پر آئیں تو یہ جو بلوچستان کی اس وقت حساسیت ہے، جو بلوچستان کے شکایات اور مسائل ہیں، میں نے آپ کو خبر بتا دیا ہے 4:30 بجے انہوں نے منسٹری کو ٹھکرا دیا ہے۔ نہیں، قابل تحسین بات ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے جو میں اس پوری موو کے اندر دیکھتا ہوں کہ ہم سب مل کر بلوچستان کی محرومی کو دور کر سکتے ہیں۔ محرومی کو دور کریں، لیکن ان کو خراج تحسین بھی پیش جی کریں بالکل، کہ اس طرح نہیں کیا انہوں نے جیسے کسی اور نے کر دیا۔ دیکھیے میں نے 3.5 سال انہوں نے دعائیں خیر کر کے ادھر نہیں چلے گئے۔ 3.5 سال میں نے کوئی ان سے ڈیمانڈ نہیں کی نا، خود مجھے کہا تھا کہ کوئی وہ کیا اسٹینڈنگ کمیٹی دیں گے نا، وہ بھی پھر انہوں نے معذرت کر لی کہ کسی اور کو دے دی۔
تو میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا، اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے مانگا، اس میں انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، مطلب میں اس کی ان بات کو رد نہیں کرتا ہوں، میرے ساتھ تعاون کیا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب الیکشن کا ماحول آ رہا ہے نا، تو اب آپ اپنے علاقائی معاملات دیکھیں گے کہ کون میرے لیے، کون گوادر کے لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے، لسبیلا کے لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ تو مانے کہ عمران خان آخری گیند تک آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر یو ٹرن لے رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو آفر کی ہے وزارت عظمیٰ، جس کی وجہ سے ان کی اپنی مسلم لیگ کاف کے اندر بھی سپلٹ ہوا ہے، جب نیشنل اسمبلی سے آج میں نکل رہا تھا تو کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کے سینٹیمنٹس کا اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہ ہو وہاں پر. کون؟ پرویز الہی صاحب. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر ہم نے اس کی قربانی دے دی، اور ہمیں اس ساری صورتحال کا کیا فائدہ ہوا کہ سب سے زیادہ ممبران ہمارے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہ سینٹ کے اندر ممبران ہمارے پاس، لیکن نہ چیئرمین سینٹ ہمارا اپنا، نہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہمارا. اب سب سے زیادہ ممبران ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں ہے، لیکن چیف منسٹر بھی ہمارا نہیں. تو اس کی ایک بڑی پولیٹیکل کاسٹ عمران خان پے کریں گے ایونچولی. وہاں پر ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی سپلٹ آ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر اتنا آسان ہوگا پرویز الہی صاحب کو تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنونس کرنا کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں. پرویز الہی کے لیے اب چیف منسٹر پنجاب بننا مشکل ہے. مجھے مشکل لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے رینکس سارے اکٹھے رہیں گے اور ان کو عمران خان صاحب کے کہنے پہ ووٹ ڈال دیں گے. وہاں پر علیم خان صاحب کا ایسا تو نہیں کہ کپتان نے سلو گیند پھینک کے پرویز الہی کو ٹریپ کر لیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے پر. اچھا، آپ پرویز الہی صاحب کو نظر ثانی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کی جو ابھی جس طرح آپ نے پروگرام میں بتایا 5 ان کی پارٹی کے ٹوٹل ممبرز، لیکن اگر 3 گروپ کی سپورٹ کر دے، 5 میں سے 4 ممبران ایک طرف ہیں اور مونس الہی صاحب اگر پنجاب میں 3 گروپ پرویز الہی کی سپورٹ کر دے، 3 گروپ، یہ ممکن ہے. یہ سارے ممکنات میں چیزیں شامل ہیں، لیکن جو ایک بڑا چنک پی ٹی آئی کے اندر اس فیصلے سے ناخوش ہے کہ ہم نے 5 سال کیا سیاست کی، ہم نے کیا نیریٹو بنایا، اور آج ہم نے ساری کی ساری اپنی سیاست اٹھا کے مسلم لیگ کاف کے پلڑے میں ڈال دی، تو اس کے اوپر وہ ان کی گریوینس جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن اس طرح مسلم لیگ کاف کے اندر سپلٹ آیا، پی ٹی آئی کے اندر سپلٹ آیا. احسن اقبال صاحب، یہ طریق عدم اعتماد کے نتیجے میں ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن عمران خان کا انہیں اپنے چیف منسٹر کے طور پہ سامنے لانا عمران خان کے اپنے نیریٹو کی نفی نہیں ہوگی؟ دیکھیں حامد، 24 گھنٹے نہیں ہوئے، کل رات کو عمران خان صاحب اسی شہر میں اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا کپتان اصول کی سیاست کی علامت ہے، میں اپنا اقتدار قربان کر دوں گا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں اصولوں کو قربان نہیں کروں گا. اور آپ نے دیکھا لیس دین 24 آورز میں اپنا وسیم اکرم پلس جو ہے اس کو قربان کر دیا. اور اب باقی بھی کہیں کسی اور کو وزارتوں کی پیشکش ہے، منمانی وزارتوں کی پیشکش ہے، اور ہر طریقے سے کمپرومائزنگ پالیٹکس وہ کر رہے ہیں. تو کہاں گئے اب اصول آپ کے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ نمبرز پورے نہیں کر پا رہے. ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ان کو ڈسینشن کا سامنا ہے، اس کے بعد وہ میجورٹی لوز کر چکے ہیں. ان کے لیے بہت آبرومندانہ ہوتا. دیکھیے آئی چندری گر جیسا ایک غیر سیاسی شخص جب اس نے دیکھا تحریک عدم اعتماد ایک ریالٹی ہے، اس نے عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ریزائن کر دیا. دیکھیے تحریک عدم اعتماد سے نکلنے کا مقصد ہے کہ یو آر ڈسمسڈ، یو آر ٹرمینیٹڈ. اگر آپ استعفیٰ دے دیں، یہ ایک آنریبل ایگزٹ ہے. عمران خان صاحب کے لیے بہت آبرومند ہوتا کہ وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کے استعفیٰ دے دیتے اور کہتے جی میں نئے الیکشن میں ان سب کا مقابلہ کروں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی انا پرستی، خود پرستی ان کو ایک ایسے انجام کی طرف لے کے جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہوگا کہ جو ڈسمس ہوگا اپنی جاب سے. یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو وہ غیر ملکی سازش والا لیٹر دکھا دیا ہو اور پرویز الہی صاحب نے ریلائز کیا ہو اوہو یہ تو واقعی بہت بڑی وہ تو ہم نے بھی مطالبہ کیا ہے، ہمیں دکھائیں، ہم سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نظر ثانی کر لیں، دکھائیں نا آف دا ریکارڈ. آپ نے کہا تھا شیئر کریں اپوزیشن کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن آپ کی حمایت کر دے اگر اتنی بڑی دھمکی پاکستان کی ریاست کو. یہ آپ بہت بڑی آفر کر رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی ایسی نیشنل سیکیورٹی رسک ہے تو نیشنل سیکیورٹی رسک کا تو سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی آفر کر دی ہے جی احسن اقبال صاحب نے عمران خان صاحب کو
کہ اگر واقعی جس خط کا آپ نے کل رات کو ذکر کیا ہے واقعی وہ بہت بڑی ریالٹی ہے اور ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی کے اور ریاست کو واقعی خطرہ ہے، تو آپ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلائیں یا کم از کم جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں وہ خط پیش کریں، وہ خط دکھا دیں، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بھی وہاں پہ بلا لیں. اور احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی اس آپ کے دعوے میں کوئی سچائی ہے تو یہ نظر ثانی کر سکتے ہیں. یہی کہا نا آپ نے؟ جی میں نے کہا ہم پھر مل کر اس ریاست کے چیلنج کا مقابلہ کریں گے. مل کر اس وقت کی نزاکت یہ ہے کہ مل کر مقابلہ کریں اس غیر ملکی سازش کا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس غیر ملکی سازش کو کم از کم نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آپ ضرور بے نقاب کریں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر بحث ہوگی 31 مارچ کو، یعنی کہ جمعرات کو، اور یہ معاملہ جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ 3 سے 7 دن میں اس کا کوئی منطقی انجام جو ہے وہ سامنے آنا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. بھوتانی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو اگلے ہفتے آپ کیسا پاکستان دیکھتے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ اچھا پاکستان ہو. دیکھیں سرکاریں آتی جاتی ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں نا، تو ملک کے لیے جو بھی اچھا ہو وہ ہونا چاہیے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہفتہ آنے والا ہے جس میں عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ثابت ہو. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں ایک مخلوط حکومت بنے گی؟ عمران خان صاحب کی بھی مخلوط حکومت ہی ہے، نئی حکومت بھی مخلوط ہی ہوگی، تو آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ وہ 3 مہینے میں الیکشن کروائے گی یا 1.5 سال چلے گی؟ میر صاحب مستقبل جو بھی ہو، ایونچول حل تو ہمارے ہاں اس وقت جو الیکشنز ہی ہیں، لیکن جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ پرائیورٹی آف کورس اٹ بی اے بگ چیلنج، لیکن عوام کو اکنامک ریلیف، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو مختلف قسم کے مسائل جڑ پکڑ چکے ہیں ہمیں انہیں بھی حل کرنا ہوگا اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بلوچستان کی محرومی کا اس پروگرام کے اندر ذکر ہوا. محرومی تو اپنی جگہ پہ موجود ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اتنے زخم ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. مسنگ پرسنز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پر جس طریقے سے ادر دن بلوچستان باقی اور ہمارے صوبوں میں اس وقت جو لوگوں کے اندر گریونسز ہیں ان ساری فالٹ لائنز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو پچھلے 3.5 سالوں کے اندر ہماری جو فارن پالیسی ایک ڈیزاسٹر کا شکار ہوئی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے. جس طریقے کے فیصلے عمران خان صاحب نے لیے ہیں انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے. ہمارے دوست بھی ہم سے اب اس طرح نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جس طرح کھڑا ہونا چاہیے. تو ایک یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. الیکٹرل لاز کو ہم نے چینج کرنا ہے، ان کو ریفارم کرنا ہے. لیکن یہ 3 مہینے میں ہوگا یا 1.5 سال میں ہوگا؟ یہ جتنی جلدی ہو، دیکھیے 1.5 سال بھی ٹائم پیریڈ کافی تو نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں کی جا سکیں، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ایونچولی چلے جائیں. اور اس الیکشن کی طرف جانے کے لیے بھی ہمیں اس وقت جو نیوٹرلٹی نظر آ رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ نیوٹرلٹی اسی طرح قائم رہے تاکہ آنے والے الیکشن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ الیکشن. احسن اقبال صاحب، یہ 3 مہینے میں نیا پاکستان یا پرانا پاکستان واپس آئے گا یا نیا پاکستان جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا؟ یہ سارا کیا کتنے عرصے میں ہوگا؟ عامر صاحب یہ جو کاغذ ہے نا، اس پہ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ فورن فنڈنگ کہاں سے آئی ہے تو یقین کریں کہ اچھا ایک لیٹر آپ کے پاس بھی ہے؟ جی یہ فورن فنڈنگ کن ذریعوں سے آئی ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کی مدد کے لیے، تو آپ کی پاکستانیت کانپ جائے گی کہ کہاں سے فنڈنگ آتی ہے. میری پاکستانیت اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ کانپے گی. وہ آپ اس خط کے اندر جو کچھ ہے نا تفصیل کسی وہ اور اگر کی آپ پڑھ لیں نا کانپے ٹانگ جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے. اچھا لیکن اب کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو دوبارہ ایک نارمل کنٹری بنانا ہے. یہ جو عمران خان صاحب نے ایک اب نارملٹی پیدا کر دی کہ ایک میں وائٹ ہوں، باقی 22 کروڑ پاکستان بلیک ہے، ہر کوئی میرے علاوہ غدار ہے، ہر کوئی میرے علاوہ کافر ہے، ہر کوئی میرے علاوہ چور ہے، ڈاکو ہے. پاکستان ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے،
ٹیم پاکستان بننا ہے، کم از کم اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے. یہ تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب ہم ایک یکجہتی اور ہم آہنگی اور کولیبریٹو گورننس کے ساتھ چلیں. ایک بات آپ نے آج بہت اچھی کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہ خط جو کل انہوں نے جلسے میں لہرایا اس خط کے بارے میں پارلیمنٹ کو یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو اعتماد میں لے لیں، ان کو دکھا دیں اپوزیشن کو اور ان کو کنونس کر دیں کہ واقعی پاکستان کے خلاف ایک ہو رہی ہے، تو اپوزیشن اس سازش کا عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کرے گی، کیونکہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں پاکستان کے خلاف ہے. اور یقیناً اگر عمران خان صاحب یہ کر دکھائیں اپوزیشن کو یہ سازش کے بارے میں اعتماد میں لے لیں تو ظاہری بات ہے پھر ہر پاکستانی ان کے ساتھ ہوگا، لیکن وقت بہت کم ہے. اب صرف ان کے پاس 5 یا 6 دن ہے، تو لہذا یہ تینوں حضرات جن کا تعلق 3 مختلف سیاسی مکاتب فکر کے ساتھ ہے، یہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ متفق ہیں. عمران خان صاحب جو خط آپ نے لہرایا ہے اس کے بارے میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو یا اپنی کیبنٹ کو یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیں، ثبوت ان کو دکھا دیں، آف دی ریکارڈ دکھا دیں، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ دکھا نہیں پائے تو اس کا مطلب ہے قوم کے ساتھ ہو گیا ایک اور دھوکہ، جیسا کہ جس کو ڈاکو کہا تھا اس کو بنا رہے ہیں آپ چیف منسٹر پنجاب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.